إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ، اس عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزے کے دوران یہ بندہ مومن دن بھر بھوک اور پیاس کی یہ جو شدت و حدت اور یہ جو تکلیف و مشقت ہے، وہ یہ سب کچھ خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا کرتا ہے، محض اللہ کی رضا مندی و خوشنودی کی خاطر۔ لہذا اس بندہ مومن کے لیے، اس روزے دار کے لیے، اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے بطور صلہ، بطور انعام و اکرام، آخرت میں جو عظیم الشان نعمتیں تیار کی گئی ہیں، تو انہی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت اور ایک عظیم الشان انعام یہ کہ وہ دروازہ، جنت کے 8 دروازوں میں سے وہ دروازہ کہ جس کا نام ہی ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا، یہ دروازہ اللہ عز و جل کی جانب سے بطور خاص روزے داروں کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ روزے دار اس دروازے میں سے انشاءاللہ ہنسی خوشی اور شاداں و فرحاں جنت میں اور وہاں کی لازوال نعمتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اس تعلق سے ناظرین کرام، وہ اہم ترین بات جو کہ ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ روزہ محض کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل روزہ تو یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور روزے سے اصل مقصود صرف کھانا پینا بند کر کے بیٹھے رہنا بھوکے اور پیاسے، یہ اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود تو وہ چیز ہے کہ جس کا نام ہے تزکیہ نفوس اور تہذیب الاخلاق، یعنی انسان اپنے اخلاق کو درست کر لے، اپنے باطن کی اصلاح کر لے، اور یہ کہ اپنے مزاج کو سنوار لے انسان۔ تو یہ تہذیب الاخلاق اور یہ حسن اخلاق، تو حسن اخلاق میں سے ایک اہم ترین چیز کہ جس کی بطور خاص دین اسلام میں تعلیم دی گئی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو کوئی محتاج ہو، جو کوئی ضرورت مند ہو، جو کوئی بھوکا ہو، مفلس و نادار ہو، تو ہم سے جس طرح بھی ممکن ہو سکے ہم اسے بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجائے آگے بڑھیں، اور یہ کہ کسی بھی شکل میں ہم ہمیشہ اس کی مدد و اعانت پر آمادہ و کمر بستہ ہی رہا کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فطر صائما كان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، تو جس طرح اس شخص کے لیے اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں کہ جس کا روزہ افطار کرایا گیا ہے، تو وہی اجر و ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی دیا جائے گا کہ اس کا اجر و ثواب کہ جس کا روزہ اس نے افطار کرایا ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ اس کے اپنے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔
یعنی جو مسکین انسان ہے اور یہ کہ افطار کے لیے شاید اس کے پاس انتظام نہ ہو، یا اس کے علاوہ یہ بھی کہ عام روزے دار کے اگرچہ وہ مسکین نہیں ہے تو بہرحال روزہ افطار کرانا، اور بالخصوص ان لوگوں کو روزہ افطار کرانا کہ جو مسکین اور فقیر قسم کے افراد ہوں، تو اس قسم کا جو انسان ہے کہ جسے روزہ افطار کرایا گیا تو اس کا جو ثواب ہے تو وہ افطار کرانے والے کو بھی نصیب ہوگا۔ ہاں البتہ وہ انسان کا جس کا روزہ افطار کرایا گیا ہے وہ اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو کہ میرا ثواب تو اسے دے دیا گیا تو میں محروم رہ گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، اس کا اپنا اجر و ثواب اس کے لیے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مزید یہ ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، وفي رواية يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها۔ فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے مخصوص بالا خانے ہوں گے۔ بالا خانے یعنی محض ایسی بات نہیں کہ زمین پر کوئی مکان ہے، بلکہ وہ کئی منزلہ قسم کا کوئی مکان، بالا خانہ، کئی منزلہ، کوئی حویلی، کوئی محل، پھر یہ کہ اس قدر نفیس اور اس قدر صاف شفاف قسم کے وہ بالا خانے کہ باہر والوں کو اندر کے مناظر اور اندر والوں کو باہر کے مناظر نظر آ رہے ہوں گے۔ اس قدر عمدہ و نفیس قسم کے وہ محلات۔ کسی نے عرض کیا کہ لمن ہی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، یہ اس قدر عظیم الشان قسم کے یہ محلات، یہ بالا خانے اس قدر عمدہ و نفیس، اتنے صاف شفاف کہ آر پار نظر آ رہے ہوں گے وہ مناظر، یہ آخر کس کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں؟ قال، فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، اس کے لیے کہ جو ہمیشہ گفتگو نرمی سے کیا کرتا ہو۔ نرمی سے گفتگو، جس کی گفتگو میں نرمی ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہمدردی ہے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور جو کھانا کھلایا کرتا ہو دوسروں کو۔ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور جو روزے رکھا کرتا ہو پابندی کے ساتھ۔ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، دنیا جب خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہو، گہری نیند جب سبھی لوگ سوئے پڑے ہوں، ایسے میں وہ اٹھ کر رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے نماز، کبھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے، تو یہ انسان کہ جس میں یہ خوبیاں موجود ہوں کہ لمن اطاب الکلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام، کہ اس کی گفتگو نرم ہو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا ہو، پابندی کے ساتھ روزے رکھتا ہو، رات کو اٹھ کر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھا کرتا ہو۔ یہ عظیم الشان، یہ محلات جنت میں، یہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے تیار کیے گئے ہیں۔ تو یہ خوش نصیب ترین قسم کے یہ افراد جن کی یہ علامات یہاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ اس قسم کے کام کیا کرتے ہیں، تو انہی کاموں میں ہم نے دیکھی یہ بات کہ فرمایا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں،
اور یہ کہ وہ روزے رکھتے ہیں۔ وہ روزے کا تذکرہ بھی کیا گیا اور کھانا کھلانے کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ غریب کو کھانا کھلانا، جو بھوکا ہے، روزے دار تو بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ وقتی تکلیف ہے، یہ چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، پھر اذان ہوتے ہی شام کو مغرب کے وقت ہر قسم کے کھانے، وہ لذیذ ترین کھانے وہ دسترخوان پر حاضر ہوں گے۔ یہ تو وقتی تکلیف ہے، لیکن ذرا غور کیجئے ناظرین کرام کہ وہ غریب، وہ بھوکا، وہ مسکین، وہ فقیر، وہ محتاج، وہ نادار، کہ جسے خبر ہی نہیں ہے کہ کھانے کا انتظام کب ہوگا، کہ اس کے پیٹ میں یہ بھوک کا جو جہنم، یہ آگ جو روشن ہے، تو کچھ خبر ہی نہیں کہ یہ معاملہ کب تک چلے گا، کھانے کا انتظام کب ہوگا، کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو اس لیے وہ عظیم انسان جو دوسروں کو کھانا کھلایا کرتا ہو، اللہ کی راہ میں اپنا روپیہ پیسہ، اللہ کا دیا ہوا روپیہ پیسہ وہ اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کی خاطر خرچ کیا کرتا ہو اور روزے بھی رکھا کرتا ہو، اس قسم کے عظیم انسان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جنت میں ایسے محلات اس قدر نفیس اور صاف شفاف کہ آر پار نظر آ رہے ہوں گے تمام مناظر۔ اسی طرح فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر سخی اور مہربان تھے، اور بالخصوص یہ کہ رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت و فیاضی اور مہربانی فرمایا کرتے تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کی ملاقات ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی ملاقات رمضان میں ہر رات ہوا کرتی تھی، اور تب یہ دونوں آپس میں قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سنانا اور سننا، یعنی ماہ رمضان میں ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی اور ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت و فیاضی فرمایا کرتے تھے، کہ سخاوت، ضرورت مندوں کی مدد و اعانت، یہ فیاضی و مہربانی، دوسروں کو کچھ دینا، کسی بھی شکل میں ضرورت مندوں کے کام آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ، کہ جو تیز آندھی کی ہوا جب بہت تیز ہوا کرتی ہے تو اس میں دو خصوصیات ہوا کرتی ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ کہ وہ تیز ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے، کہ کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی کونا اس سے محروم نہیں رہتا، اور دوسری خصوصیت یہ کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ سبھی اس سے فیضیاب ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندگی بھر اور بالخصوص ماہ رمضان میں اس قدر سخاوت و فیاضی اور مہربانی فرمایا کرتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے
کہ تیز آندھی سے بھی بڑھ کر یہ سلسلے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے تم سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے تو مجھے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے اپنے کسی بندے کو یوں کہا جائے گا قیامت کے دن کہ یاد کرو میں نے فلاں دن دنیا میں تم سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے انکار کر دیا، مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین، تب وہ انسان بڑی ہی حیرت کی کیفیت میں یوں عرض کرے گا کہ یا رب، اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا؟ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک بار ایک انسان نے تم سے کھانا طلب کیا تھا، کھانا مانگا تھا کہ میری مدد کرو، میں بھوکا ہوں، میں ضرورت مند ہوں، لیکن تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا دنیا میں۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بات، اگر اس روز تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو آج اس کا اجر و ثواب تمہیں میرے پاس نظر آتا، یعنی اگر تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو گویا تم نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، استسقیتک فلم تسقنی، کہ اے ابن آدم، اے انسان، یاد کرو کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، اے اللہ، اے تمام جہانوں کے رب، میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو خود تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا، استسقاک عبدی فلانا فلم تسقی اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، کہ یاد کرو دنیا کی زندگی میں ایک بار ایک پیاسے انسان نے تم سے پانی مانگا تھا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو گویا تم نے مجھے پانی پلایا۔ الغرض ناظرین کرام، روزہ رکھ کر ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ روزہ ہمیں ایک اہم ترین تعلیم یہ بھی دیتا ہے کہ ہم ہمارے آس پاس جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کیا کریں، اور یہ کہ ہمدردی اور انسان دوستی اور سخاوت و مہربانی کو ہم اپنا مزاج اور اپنا معمول اور اپنا شیوا و شعار بنائے رکھیں ہمیشہ، بالخصوص روزے کے دوران۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔